بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنیادی طور پر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر مبنی ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اب کیسے ہوں گے، کیونکہ پہلے ٹرمپ جو ہے بہت زیادہ سعودی عرب کی سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد سعودی عرب کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بتاتے ہیں آپ کو اصل معاملہ کیا ہے، تو سنیے گا۔ اور پھر محمد بن سلمان اور جو بائیڈن، کیا امریکہ اب سعودی عرب کو دی گئی کھلی چھٹی کا اثر نو جائزہ لے گا؟ سماجی کارکن یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا انسانی حقوق کی پامالیوں پر احتساب کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کمپین ٹیم کے مطابق سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے سعودی عرب کی طرف سے یمن میں ہونے والی طویل اور تباہ کن جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ یہاں 6 سال کے عرصے میں ہزاروں افراد ہلاک کیے گئے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کی نئی ٹیم نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لے گی اور انسانی حقوق کے مسئلے کو باقاعدگی سے دیکھا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی یمن میں جاری مہم کے لیے امریکی امداد فوراً بند کر دیں گے۔ اقتدار میں آنے کے پہلے ہفتے میں ہی صدر جو بائیڈن کے تحت امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کئی ارب ڈالر کے اسلحے کے فروخت کے معاہدوں کو معطل کر دیا ہے اور ان کا نئے سرے سے جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ سعودی اطاعت کو بلیک لسٹ کرنے کا مطالبہ، یہ دراصل مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا مقدمہ ترکی میں شروع ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کے مروب سعودی کارکن عبداللہ حامد کی جیل میں موت، کیا واقعہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے؟ تو چلتے ہیں اسی کی طرف اور بتاتے ہیں آپ کو مزید خبریں۔ کیا امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں طویل دورانی کے لیے تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا بائیڈن نظامی کی فوج تفویض کرنے والی مہم کا سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی متحدہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر کوئی حقیقی اثر بھی ہوگا؟ یا سعودی عرب کے پڑوسی ملک یمن میں جاری جنگ میں نئی امریکی انتظامیہ انسانی حقوق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی؟ آخر کار سعودی عرب امریکہ کا عرب دنیا میں ایک قریبی شراکت دار ہے جو ایرانی ملیشیا کو مشرق غصہ میں پھیلنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور امریکہ کے ہتھیار خریدنے والا بڑا ملک بھی ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی سماجی کارکن نیجان الحزول کیا کہتی ہیں؟ اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ریسرچ کے مطابق سن 2015 سے 2019 تک سعودی عرب اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ امریکہ اس اسلحے کا بڑا حصہ فروخت کرنے والا بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے مغرب سے خریدے جانے والے اسلحے، جس میں برطانوی اسلحہ بھی شامل ہے، کو یمن جنگ میں استعمال کیا گیا۔ برطانیہ میں اسلحے کی تجارت کے خلاف ایک کمپین میں شامل اینڈی اسمتھ کا کہنا ہے کہ کسی بھی حقیقی تبدیلی کے لیے صدر بائیڈن کو اس سے کئی گنا سخت مقصد اختیار کرنا ہوگا، جو اوباما انتظامیہ میں نائب صدر بائیڈن نے اختیار کیا تھا۔ صدر اوباما کے دور میں اسلحے کی بڑی تعداد میں فروخت شروع ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی بہتری سے متعلق سعودی حکام ملک میں حالیہ عرصے میں پھانسیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کی مثال دیتے ہیں۔ ملک کے طاقتور ترین حکمران شہزادہ محمد سلمان کی ٹیم کو اس بات کا ادراک ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق عالمی سطح پر ملکی تشخص کو مدعو کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کرسپن بلنٹ کے مطابق محمد بن سلمان کو قریبی مشیروں کی طرف سے مستقل مصر دیے جا رہے ہیں۔ اتہام صدر بائیڈن کی طرف سے انسانی حقوق پر زور دینے کی وجہ سے اب محمد بن سلمان کو ایک اور موقع دیا ہے کہ اس قابل عمل مشرق پر کاربند رہیں تو سعودی عرب کا عوامی تاثر اہمیت رکھتا ہے۔ سن 2017 سے جب سے محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں، ملک میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ محمد بن سلمان نے ایک سماجی انقلاب برپا کرتے ہوئے خواتین پر عائد ڈرائیونگ کی وابستگی کا خاتمہ کیا، عوام کے لیے تفریحی مواقع پیدا کیے اور مذہبی پیشواؤں کے اثر رسوخ کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے خواتین مردوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع بھی دیا۔ گزشتہ 5 سال کے مقابلے میں سعودی عرب اب ایک عام اور خوشگوار مملکت کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن سلمان، جنہوں نے کئی دیگر سینئر سعودی حکام کے برعکس مغرب میں زیادہ وقت نہیں گزارا، آزادی ظاہر رائے پر قدم لگانے کے احکامات جاری کی۔ اس سے قبل جب سعودی شہریوں کو احتیاط کا حق نہیں تھا تو وہ آن لائن کوئی اپنی شکایت درج کرا سکتے تھے، مگر اب یہ حق بھی ان کو چھین لیا گیا ہے۔
ہزاروں شہری کو گرفتار کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس سب پر محمد بن سلمان نے کوئی اظہار ندامت نہیں کیا. شہریوں کو پرامن اور تعمیری آرا کی پاداش میں جد وجہد کی صورتیں برداشت کرنی پڑی ہیں اور یہ بات محمد بن سلمان کی ترقی پسند جننے میں ایک بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. انسانی حقوق کی پابندیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی وجہ سے مغرب میں محمد بن سلمان کا تشخص ایک فرعون کا بن گیا ہے. ان انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں سے ایک سن 2018 میں استنبول میں سعودی سفارت خانے کے اندر سعودی صحافی جمال خاشقجی کا قتل ہے، جسے ٹکڑے کر کے ان کی لاش جلا دی گئی. اس حوالے سے تازہ تفصیلات سی آئی اے کی رپورٹ میں سامنے لائی جا سکتی ہیں. اس طرح خواتین کے حقوق پر کام کرنے والے سماجی کارکن لے جان الحضور کی گرفتاری اور ان پر مبینہ تشدد اور اس پر سعودی نظام انصاف ہے وہ اس کی بڑی مثالیں ہیں. زیادہ تر ٹرائل خفیہ طور پر کیے جاتے ہیں اور وکلا تک رسائی نہیں دی جاتی ہے اور ان سادے دہشت گردی کی جال میں پرامن شہریوں کا بھی ٹرائل کرتی ہیں. محمد بن سلمان کے دور میں لاپتہ کیے گئے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آئے جس سلسلہ شاہی خاندان کے افراد تک بھی پہنچا ہے، جہاں 79 برس کے شہزادہ عبدالعزیز جو سعودی عرب کے بانی کے بیٹے بھی ہیں وہ گزشتہ سال گرفتار کیا گیا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا. سابق ولی عہد اور وزیر داخلہ محمد بن نیاف جنہیں سن 2000 میں القاعدہ کو شکست دینے کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے وہ بھی الگ تھلگ کر دیا گیا. ولی عہد کے انٹیلیجنس کے سربراہ اور سی آئی اے کے اہم پارٹنر سعید الجبری سن 2017 میں کینیڈا چلے گئے اور محمد بن سلمان کے خلاف قانون مقدمہ دائر کر دیا گیا جس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ سعودی حکومت صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے چند ہفتے بعد انہیں جان سے مارنے کے لیے ان کے پیچھے کینیڈا قاتل بھیجے. الجبری کے بچوں کو سعودی عرب میں ان کے گھروں سے نظر بند کیا گیا اور ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے زیادتی فنڈ میں سے پیسے بنائے. سعودی عرب میں خاشقجی کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ شروع ہو چکا ہے. اس کی جو ہے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اس کا جو ہے کچھ کیا جائے. سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ان معاملات میں بہت کم دلچسپی لی. انہوں نے صدر بننے کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا. انسانی حقوق کی بہتری پر زور دینے کی بجائے وہ سعودی رہنماؤں کے ساتھ ڈیل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے. اینڈریو سمتھ کے مطابق کوئی بھی امریکی صدر اس حوالے سے بہت اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ سب جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں. ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا. مشرقی ملکوں میں سابق امریکی سفارتکار ڈینس روس نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی کوئی قیمت وصول نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی، مگر آپ اسے اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ان واضح ارادوں کے باوجود امریکہ کی وزارت خارجہ سی آئی اے پینٹاگون اور امریکہ کی ہتھیاروں کی لابی یہ زور دے گی کہ اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے دانشمندانہ رویہ اختیار کیا جائے. ڈینس روس جیسے سفارتکار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مغرب نواز سعود خاندان کا سعودی عرب میں اقدار ختم ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان کی جگہ پھر سخت اسلام پسند اور مغرب بیکار حکومت آئے گی. ان کے مطابق ہم سعودی عرب کو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کیا کریں. آپ کسی کو بھی کھلے عام ساتھ پر تھوڑا نہیں مار سکتے یا پھر انہیں مزید کچھ کہنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اس کام کے لیے نجی طور پر عام مذاکرات کی ضرورت ہے. اب ہمیں اصلی سوال کی طرف واپس آنا چاہیے. کیا بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے انسانی حقوق کی بہتری لا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہاں ہے، بالکل. اب یہ کام کسی حد تک ہو سکتا ہے. اس حوالے سے وائٹ ہاؤس پر انصار ہے وہ کس حد تک اس معاملے پر زور دیتا ہے اور دونوں ممالک اپنے مفادات کا تعین کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کس میں بہتری ہے. روس اور چین سعودی عرب کے ساتھ معاملات بہتر کرنے پر کامد ہے اور انسانی حقوق کے متعلق کسی قسم کی مشکلات سوال بھی نہیں اٹھاتے. تاہم ابھی تک امریکہ ہی سعودی عرب کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور رائل کوٹ کے ایک اہلکار کے مطابق بائیڈن انتظامیہ گزشتہ انتظامیہ کے مقابلے میں سعودی عرب کے انسانی حقوق کے معاملے پر زیادہ روشنی ڈالے گی. یہ اب ایجنڈے پر ہے اور اس کے لیے اب عمل کی ضرورت ہے، نہ کہ محض الفاظ کی. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ سعودی جو صحافی تھا اس کا مقدمہ جو ہے ترکی میں شروع ہو گیا ہے جس میں ملزمان کو نامزد کیا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں بھی کارروائی اسٹارٹ کر دی گئی ہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے سعودی عرب کے متعلق اور امریکہ سے تعلق پیسے نہیں گیا. امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے جس میں تیل کی فراہمی اور دوسرے معاملات شامل ہیں. سعودی عرب کا بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے اور یہ ساری باتیں امریکہ کو بھی دیکھنی پڑیں گی کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا پارٹنر بھی رہا ہے اور کافی معاملات میں اس کی دلچسپی بھی رہی ہے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے پرائم نیوز کے لیے بنائی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. امید ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے، پسند بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے کیونکہ سبسکرائب کرنا تو
بنتا ہے نا، ہم آپ کو اتنی اچھی اچھی خبریں دیتے ہیں اور اچھی اچھی نیوز دیتے ہیں، تو کرائم نیوز کو آپ جو ہے اس کو آپ بہتر بنائیں. بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو دیکھیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. ان شاء اللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.